السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج میں لے کر کے آیا ہوں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور سانپ کا واقعہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں جامع منصوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں وہی سانپ میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ سانپ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سجدہ بھی اسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سجدہ بھی کر لیا۔ سانپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہی سانپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلا اور وہ سانپ نکل کر چلا گیا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیر کر نماز سے فراغت ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سانپ پر نظر ڈالی اور وہ سانپ اوجھل ہو گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مسجد کے ایک طرف کشادہ جگہ میں تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک شخص پر پڑی اور اس شخص کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ انسان نہیں، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندازہ کیا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جن ہے۔ چنانچہ اس شخص نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، میں وہی سانپ ہوں جسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل دیکھا تھا۔ اور اس سانپ نے کہا، میں نے اسی حالت میں بہت سے اولیاء اللہ کی آزمائش کی مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ پایا۔ چنانچہ پھر وہی سانپ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر تائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں بغداد شریف میں مرض طاعون کا درد، یعنی مرض طاعون بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اس مرض سے ہزاروں آدمی روزانہ جان کی تکلیف ہونے لگے، ہزاروں لوگوں کی جان جانے لگی۔ پھر لوگوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عرض کیا۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو کھا لو اور ہمارے مدرسے کے کنویں سے پانی پیو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر وہ سارے لوگ چلے گئے اور ان سارے لوگوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کی گھاس کھائی اور کنویں کا پانی پیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ان کو شفا ملی اور وہ سارے لوگ مرض سے بچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد بغداد شریف میں اس مرض کا کبھی کوئی بھی مریض نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بہت عذاب میں ہیں، اور حضور میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلا جا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میرے حق میں دعا کروا تاکہ میری پریشانی دور ہو۔ اس شخص کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے باپ کے حق میں دعا کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے باپ کے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ یعنی اسی شخص کے بیٹے نے
اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ بہت خوش لگ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن وہی شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضور آج میں نے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے خوش ہیں اور سبز لباس پہنے ہوئے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اور حضور میرے باپ نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ تم بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتے رہا کرو اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ سے حاضری کے بعد ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور چوری کے لیے منتظر کھڑا تھا تاکہ کوئی مسافر آئے اور وہ اس کا سامان لوٹ لے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قریب پہنچے تو اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر اس چور نے کہا میں ایک دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اور اس چور نے سوچا کہ شاید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک ہیں، اور اس چور کے خیال کا بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہو گیا اور فرمایا میں عبد القادر ہوں اور تو چور ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں وہ چور گر گیا اور زبان سے یا سیدی عبد القادر شیء اللہ کا ورد کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس چور کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس کی اصلاح کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کتب بنا دیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں یہی ہوتی ہے اولیاء اللہ والوں کی شان، اور یہی ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے سانپ بھاگ گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے چور کتب بن گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔